جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لیڈران تنقید کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر کچھ لوگ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران پہ تنقید کر رہے ہیں۔ یہ آخر معاملہ ہے کیا؟ اس حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا، اس کے علاوہ کچھ مزید خبریں کوشش ہوگی کہ وہ بھی آپ سے شیئر کی جائیں۔ لیکن سب سے پہلے ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ باکو پہنچ گئے ہیں کلائمیٹ ایکشن سمٹ اٹینڈ کرنے کے لیے۔ پاکستان میں اس وقت جو ماحول کی حالت ہے، جو کلائمیٹ کی حالت ہے، وہ آپ کو پتا ہے پنجاب میں تو بہت ہی بری حالت ہے، اور پنجاب کی وزیر اعلیٰ آپ کو پتا ہے نجی دورے کے اوپر جنیوا گئی ہوئی ہیں۔ 7 وزیر ماحولیات جو ہیں، جو ریلیونٹ منسٹر ہیں، وہ بھی وہاں پہ گئی ہوئی ہیں۔ کافی لوگ ان کے اوپر تنقید وغیرہ بھی کر رہے ہیں، لیکن دیکھیں آج ہی حکومت پنجاب نے ایک نوٹیفیکیشن وغیرہ بھی جاری کیا ہے جس کی تفصیل آپ یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ 50% جو دفتری عملہ ہے وہ گھر سے کام کرے گا۔ تو گھر تو کہیں بھی ہو سکتا ہے، گھر لندن میں بھی ہو سکتا ہے، جنیوا میں بھی ہو سکتا ہے، یہ کہیں پہ بھی نہیں لکھا کہ آپ کا گھر بھی پنجاب میں ہی ہونا چاہیے۔ اس خبر کو اگر آپ تفصیل اس کی پوری پڑھیں تو ڈی جی ماحولیات جو پنجاب ہیں ڈاکٹر عمران حامد نے 4 ڈویژنز کے تمام نجی دفتروں کے 50% عملے کو آن لائن کام پر منتقل کرنے کے بارے میں نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ہماری جو وزیر صاحبہ ہیں، وزیر جو متعلقہ وزیر ہیں، وہ بھی وہاں سے کام کر رہی ہوں اور ورک فرام ہوم ہو، اور وزیر اعلیٰ صاحبہ بھی ورک فرام ہوم کر رہی ہوں۔ لندن میں بھی تو ان کا گھر ہے، ویسے تو انہوں نے کہا تھا لندن تو کیا میری لاہور میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، پر اینی وے ان کی فیملی کی تو ہے نا، تو ادھر سے ہو سکتا ہے وہ وہاں سے کام کر رہی ہوں۔ تو تنقید بیجا تنقید، اور وزیر صاحبہ کے اوپر تو تنقید میرے خیال میں مناسب نہیں ہے۔ ان کی ایک تصویر بھی آئی تھی جس میں انہوں نے 2 بیگ اٹھائے ہوئے ہیں، تو اس کے اوپر بھی لوگ تنقید کر رہے تھے۔ یہ تو شو کرتا ہے کہ وہ ایکسٹرا ورک کرتی ہیں، کام کرتی ہیں، اور ان کی خواہش ہے کہ پاکستان کے اندر خصوصاً پنجاب میں ماحول جو ہے وہ جلدی بہتر ہو۔ اسموک سے جو پاکستانی جو عوام ہے، خاص کر پنجاب کی عوام، لاہور کی عوام اور دیگر جو اضلاع پنجاب کے، وہاں پہ آپ کو پتا ہے بی بی سی کی ایک سٹوری بھی آئی کہ اگر آپ لاہور میں رہتے ہوں تو آپ کی زندگی کے 7 سال کم ہو سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں جنیوا سے ورک فرام ہوم یا لندن سے ورک فرام ہوم از اے بیٹر آپشن۔ پر اینی وے وہ انہوں نے جو 2 بیگ اٹھائے ہوئے تھے اس پہ میرا نہیں خیال کہ تنقید بنتی ہے، وہ تو ایک شو کرتا ہے کہ اتنی ہارڈ ورک وہ کرتی ہیں۔ اچھا، جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب پہنچ گئے کلائمیٹ کے سمٹ کے اوپر، جو کلائمیٹ ایکشن سمٹ ہے باکو، وہاں پہ یقیناً وہ پوری دنیا کی نظریں اور وہ جو سمٹ کے سارے لوگ ہیں ان کی نظریں تو وزیر اعظم صاحب پہ ہوں گی۔ ماضی میں آپ کو یاد ہے کہ وہ سینٹرل ایشیا میں ہی ایک کانفرنس ہوئی تھی اور وہاں پہ شہباز شریف صاحب گئے تھے، اور پھر ایک ویڈیو سے ایک کلپ وائرل ہوا تھا، کلپ بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، پھر اس کا اسکرین شاٹ ایک لیا گیا تھا اور وہ اسکرین شاٹ کافی وائرل تھا، اس کو آپ تصویر بھی کہہ سکتے ہیں، جس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ تمام لیڈران جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کی طرف دیکھ رہے تھے، جس میں پوتن بھی شامل تھے، اور کسی نے ٹویٹ کی ہوئی تھی کہ دنیا کی نظریں شہباز شریف صاحب پر۔ تو اب یہاں پہ بھی جو ہے باکو میں بھی سب کی نظریں ان پہ ہوں گی۔ اور اس سے پہلے وہ جو سعودی عرب میں عرب اسلامک سمٹ ہوا ہے وہاں پہ بھی شہباز شریف صاحب گئے، اور وہاں سے بھی اس طرح کی اطلاعات ہیں کہ جتنے بھی وہاں پہ لیڈران آئے ہوئے تھے ان سب کی نظریں شہباز شریف صاحب پہ تھیں، اور میرے خیال میں شاید اسی وجہ سے شہباز شریف صاحب نے یہ محسوس کیا کہ وہ پہلے آگے کسی لائن میں نہ کھڑے ہوئے۔ یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، اس تصویر میں وہ کھڑے ہیں لیکن سب کی نظریں ان کے اوپر ہیں، تو میرے خیال میں پھر شاید وہ لوگوں نے کہا ہوگا، ادھر یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ یہ جو سارے کیمرے بھی ان کی طرف ہو جائیں گے تو ان کو ہم پچھلی لائن میں کھڑا کر لیں۔ تو یہ کھڑے ہوئے ہیں وہاں پہ، اور بڑا انہوں نے وہاں پہ بہترین جو ہے وہ تقریر وغیرہ بھی کی اور ویلیوڈ ان پٹ بھی دی۔ اور یہ پاکستان جو ہے دنیا کی واحد اسلامک جوہری طاقت ہے، اور اسی وجہ سے آپ کو پتا ہے پھر پوری دنیا کی نظریں بھی شہباز شریف پہ ہوتی ہیں، اور جدھر شہباز شریف جاتے ہیں اس تصویر سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کتنی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے پاکستان کو۔ جی یہ معاملات تو چلتے رہیں گے کلائمیٹ کے بھی، اور یہ سارے مجھے امید ہے کہ ورک فرام ہوم جو ہوگا چاہے جنیوا سے ہو یا لندن سے ہو، اس سے اسموک وغیرہ پاکستان میں ختم ہو جائے گی، تو معاملہ یہ سارا حل ہو جائے گا۔ اور ویسے بھی آپ تو شہباز شریف صاحب باکو جو ہے وہ بھی پہنچ گئے، کچھ چیزیں وہ وہاں سے لے آئیں گے جو کلائمیٹ کنٹرول کے حوالے سے وہ دنیا کو ادھر بتائیں گے کہ ہمارے کتنے مسائل ہیں اور اس کو حل کرنے میں دنیا ہماری کیسی مدد کر سکتی ہے۔ اب اگر ادھر کسی نے کوشچن پوچھ لیا کہ آپ کی بھتیجی کی حکومت جو ہے وہ ہے جناب پنجاب میں، اور پنجاب کی یہ بری حالت ہے، اور آپ کی بھتیجی تو پنجاب میں ہے ہی نہیں ہے، ساتھ ریلیونٹ وزیر بھی وہاں پہ نہیں ہے، اور ساتھ جو ہے بیوروکریسی کے افسران بھی جو ہے وہ نجی دورے پہ ساتھ گئے ہیں، تو اس طرح کا کوئی سوال بھی کر سکتا ہے۔ لیکن مجھے پوری امید ہے باکو میں جو ہے جو میڈیا کا ماڈل ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہاں پہ ان سے کوئی اس قسم کا سوال ہوگا، اور اگر کوئی اس قسم کا سوال کرے بھی تو میرے خیال میں وہ نامعقول سوال ہوگا، ایسا سوال بنتا نہیں ہے، ایسا سوال نہیں کرنا چاہیے۔ جمہوری لیڈران جو ہوتے ہیں ان کو عوام چنتی ہے، اور پھر وہ جو مرضی کریں ان سے آپ اس طرح تو نہیں پوچھ سکتے۔ اچھا جی، عمران خان صاحب کے حوالے سے جو کیس چل رہا ہے ابھی توشہ خانہ کیس 2، اس میں ان کی ضمانت نہیں ہو سکی، اور ایف آئی اے کے اسپیشل پروسیکیوٹر نے اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں پہنچے، جس کی وجہ سے اب یہ معاملہ جو ہے 20 نومبر تک
जिसे आप कह सकते हैं डिले कर गया। अच्छा, एक और जो केस उनके ऊपर है 190 मिलियन पाउंड वाला, वो अलकादर वाला, जिसमें 190 मिलियन पाउंड की कभी उसमें से 90 पाउंड भी इमरान खान ने नहीं देखे, पैसा आया किसी के अकाउंट में और सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में और अभी हुकूमत के अकाउंट में पड़ा है, लेकिन केस इमरान खान पे चल रहा है। अच्छी बात है जी, चलना चाहिए। उसमें राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि मुझे लगता है कि इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड केस में सजा होगी, ये राना सनाउल्लाह साहब ने कहा। अब देखते हैं सजा होती है या नहीं होती, राना साहब की सोर्सेज क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन राना साहब के हवाले से एक खबर मैं भी आपसे शेयर कर देता हूं। आपको पता है इमरान खान की बहनों को पिछले दिन गिरफ्तार किया गया था और फिर बाद में उनकी रिहाई हुई, फिर बुशरा बीबी की भी जमानत वगैरह हुई, पहले वो भी काफी अर्सा गिरफ्तार रही। इस सारे अरसे में ये जो इमरान खान की एहलिया की गिरफ्तारी और इमरान खान की जो बहनों की गिरफ्तारी, ये मैं आपको बड़ी एक ऑथेंटिक सोर्स से ये खबर बता रहा हूं। और वैसे आपको पता है मैं इस तरह कभी खबर नहीं देता, पर ये मैं आपको खबर बता रहा हूं कि राना सनाउल्लाह साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने हर मीटिंग के अंदर मुख्तलिफ जगहों के अंदर इस चीज की मुखालफत की। जी हाँ, उन्होंने कहा कि ये गलत है जो इमरान खान की बीवी को गिरफ्तार किया हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सियासी लोगों का ये काम नहीं है, ये कल चीज गले जो है दूसरों के गले भी पड़ेगी। उन्होंने इमरान खान साहब की बहनों की जब गिरफ्तारी हुई उसके ऊपर भी राना साहब ने एक दो जगहों पे इख्तलाफ किया और बड़ा वोकल इख्तलाफ किया, और जो खबर होती है वो अमानत होती है, वो मैंने आप तक पहुंचा दी। बाकी राना साहब से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, मैं इख्तलाफ कर सकता हूं, लेकिन ये एक खबर थी जो मैंने आपसे शेयर की है कि राना साहब ने इस मौके के ऊपर बड़ा एक वाज़ेह मौकिफ लिया। उन्होंने कहा ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और बहुत कम लोग होते हैं जो मौके के ऊपर गलत को गलत कहें। लोगों को माजी की गलतियां नजर आती हैं, हमारे बहुत सारे सहाफी हैं उनको माजी की हाइब्रिड रेजिम नजर आती है, उनको माजी की बुराइयां नजर आती हैं, माजी के एंटी जमहूरी हुक्मरान नजर आते हैं, लेकिन मौजूदा नजर नहीं आते। तो राना साहब ने तो मौजूदा दौर में हुकूमत में होते हुए इस चीज की मुखालफत की है, विच इज मेरे ख्याल में क्रेडिट देना चाहिए जिधर किसी का क्रेडिट बनता है। सोशल मीडिया के ऊपर भी मैं आता हूं, जो मसला चल रहा है इस वक्त तहरीक इंसाफ के कुछ लीडरान और सोशल मीडिया के हवाले से जो चीजें चल रही हैं, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी भारत की अदम शिरकत बोर्ड ने आईसीसी से जवाब मांग लिया। अब भारतीय टीम ने जनाब एक तरह से फिर इनकार कर दिया कि जी वो पाकिस्तान में नहीं आएंगे, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों यहां पे एक समिट हुआ था, एससीओ समिट, और जयशंकर साहब आए हुए थे और भारतीय सहाफी आए हुए थे, और कैसे हमारी क़यादत उनके आगे लेटी थी। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उनसे मुलाकात भी हुई थी। एक सहाफी तो स्पेशल पहले वो नवाज शरीफ साहब से मिले, फिर बाकी भारतीय सहाफी भी उनसे मिले, फिर इसाक डार साहब बैठे हुए थे जयशंकर के साथ। तो यहाँ पे खबर आ गई कि जी क्रिकेट के हवाले से कोई बात हो गई, ये हो गया वो हो गया। और मैंने उस वक्त कहा था कि ये जो हमारी एक जिसे कहते हैं ना वो एहसास कमतरी वाली सोच है, इससे हमें बाहर निकलने की जरूरत है। भारत ने यहाँ पे आकर के हम पे एहसान नहीं किया, और अगर उनका आया हुआ है फॉरेन मिनिस्टर तो उसने ऐसी कौन सी बड़ी बात है। तो हमने हमेशा ये देखा है कि हम एहसास कमतरी में आके जनाब ये जी गुडविल जेस्चर, वो जेस्चर, वो जेस्चर। मैं उन लोगों में से हूं जो ये कहता है कि भारत के साथ लोगों के ताल्लुकात, हम लोगों के ताल्लुकात बहुत अच्छे होने चाहिए, हमारी उनसे तजारत होनी चाहिए, तमाम हमारे डिस्प्यूट उनसे हल होने चाहिए, हम उधर जाएं, वो लोग इधर आए, हमारी आईटी इंडस्ट्री एक दूसरे से कॉपरेट करे, हर तरह की कॉपरेशन होनी चाहिए। मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं कि दोस्ती नहीं होनी चाहिए, लेकिन थोड़ी सी जो है कौमी गैरत होती है, थोड़ी सी जो है उसका भी हमें मुजाहरा करना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि हमेशा जो है हम ही आगे जो है कदम बढ़ाएं और वो एंड मौके के ऊपर हमारे पैर तले से जमीन खींच लें या कोई इस तरह की हरकत कर दें। अब चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर उन्होंने ये जो भोंडी हरकत की है, अब अगर वहां पे वर्ल्ड कप होता है या कुछ और होता है, मैंने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए। इनफ इज इनफ, हमें बराबरी की सतह पे ताल्लुकात हैं। और जो खबरें दी गई थी कि जी क्रिकेट डिप्लोमेसी ये और वो, तो अब भी ये इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जी अगर नवाज शरीफ साहब मोदी को फोन करेंगे तो शायद जो है वो क्रिकेट टीम वहां से भेज दी जाए। भाई क्यों इतनी हमें उनकी चापलूसी करने की जरूरत है कि हम मोदी को कॉल करें और मोदी से मिन्नतें करें कि भाई अपनी टीम भेज दो? ना भेजे अपनी टीम, हमारी टीम भी वहां पे नहीं जाएगी। तो इसके ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को एक फर्म स्टैंड लेना चाहिए। अब जो सोशल मीडिया का मामला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान को मैं कुछ देख रहा था कि जी वो सोशल मीडिया पे तनकीद कर रहे हैं, सोशल मीडिया उनके ऊपर तनकीद कर रहा है, और ये सारी बहस चल रही है। सोशल मीडिया के ऊपर ही बहस चल रही है, बल्कि मीडिया के ऊपर भी बहस चल रही है। एक जगह पे तो अली अमीन से किसी सहाफी ने क्वेश्चन किया तो अली अमीन ने कहा भाड़ में जाए वो लोग जो तनकीद करते हैं। अब अली अमीन से तो क्वेश्चन किया तो क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में जो है सम टाइम बंदा इरिटेट हुआ होता है, वो कोई बात कर देता है। उसके अलावा कुछ दीगर लीडरान भी हैं। एक तो लीडरान ने उन्होंने कहा कि जो लोग घर में बैठे हुए तकरीर इस तरह की उधर स्वाबी के जलसे में, और वो ये कर दिया और वो कर दिया, ये कर दिया, वो जो है वो ऐसे हैं, वो बेगैरत हैं, वो इमरान खान के दुश्मन है। अब ये जो लोग हैं ये कंप्लीटली
جسے آپ کہتے ہیں نا انڈرسٹینڈ کرنا سوشل میڈیا کو اور اس کی طاقت کو اور اس کے ڈائنامکس کو، یہ وہ لوگ ہیں. ان سب نے فیم بھی سوشل میڈیا سے لیا، ان سب لوگوں نے کامیابیاں بھی سوشل میڈیا کی وجہ سے حاصل کی. اچھا، ان کا لیول بھی بنیادی طور پہ وہی لیول ہے جو نون لیگ کی قیادت کے اندر لوگوں کا ہے، یا پیپلز پارٹی کے اندر قیادت کے لوگوں کا ہے، یا پھر جو صحافیوں کے اندر لوگوں کا لیول ہے. لیول میں کس کی بات کروں؟ لیول آف انڈرسٹینڈنگ آف سوشل میڈیا، یعنی یہ سوشل میڈیا کو کتنا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی ہمارے اوپر تھوڑی سی تنقید ہو گئی تو فوراً ہی سوشل میڈیا کے اوپر چڑھائی کر دیں تو یہ ہو جائے گا. نہیں، ایسا نہیں ہوتا بھائی. آپ ایک چیز آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ پاور ڈائنامکس میں نا، یہ قاعدہ تھیوریز میں پڑھایا جاتا ہے، اور اگر آپ اس کو سمجھیں اور اس کو سمجھ لیں تو یہ آپ کی ہر جس بھی آپ فیلڈ میں ہو یہ آپ کو کام آئے گی. یہ چیز ہے کہ جو آپ کی پاور بیس ہوتی ہے، جو چیز آپ کو تقویت دیتی ہے، آپ کبھی بھی اس کے اوپر اٹیک نہیں کرتے. آپ کبھی بھی جس چیز بنیاد کے اوپر آپ کی عمارت کھڑی ہوتی ہے، آپ اس بنیاد کے اوپر تنقید نہیں کرتے. اس بنیاد کے اوپر، چاہے وہ آپ کی پاپولیرٹی ہو، چاہے وہ آپ کی کوئی اور فیلڈ ہو، اس کے اندر آپ کا کوئی کام ہو، کوئی بھی چیز ہو. اب یہ جو لوگ ہیں، یہ لوگ تو سارے روح پوش تھے. جو کوئی کہہ رہا ہے جی 1.5 لاکھ ووٹ ادھر تھا تو 10 لاکھ ووٹ ادھر تھا. انہوں نے تو 4 بندے نہیں، یہ لوگ 4 بندوں سے نہیں ملے. انہوں نے تو چھپ کے الیکشن لڑائی. یہ کس طرح الیکشن جیتے؟ یہ الیکشن جیتے سوشل میڈیا کی وجہ سے. اور اس چیز کو عمران خان سمجھتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ کبھی بھی عمران خان نے سوشل میڈیا کے اوپر تنقید نہیں کی کہ سوشل میڈیا یہ کر دیا وہ کر دیا. باقی ہاں، سوشل میڈیا کے اوپر ہم تنقید کر سکتے ہیں، وہاں پہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، غلط بھی ہوتی ہیں، جھوٹی خبریں بھی پھیلائی جاتی ہیں، لیکن وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن جن کی پاور بیس ہی وہ ہے کہ جو سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگوں کو پتا چلا کہ جی بینگن پہ ووٹ ڈالنا ہے، یا جوتے پہ ڈالنا ہے، یا چمٹے پہ ڈالنا ہے، یا جیپ پہ ڈالنا ہے، وہ لوگ آ کے سوشل میڈیا کو لیکچر دے رہے ہیں، اور صرف اس لیے کہ ان کے اوپر تھوڑی سی تنقید ہوئی ہے کہ جناب آپ کی یہ جو تحریک ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں چل رہی. اب یہ تنقید تو بالکل جائز ہے. اگر آپ دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ باہر تحریک چلانے میں برے طریقے سے ناکام ہوئی ہے. آلدو کہ عمران خان نے واضح اس حوالے سے اشارے دیے، علیمہ خان صاحب نے بھی کہا بار بار کہ عمران خان کال نہیں دیں گے، آپ کریں، آپ نے جو باہر کرنا ہے. لیکن یہ سارے برے طریقے سے ناکام ہوئے. لیکن کچھ ان میں جو سینئر قیادت ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے چلتی ہے. وہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر سیاسی وزڈم نظر آتا ہے. اسد کیسر صاحب ہو جائیں، سلمان اکرم راجہ صاحب ہو جائیں، اس کے علاوہ دیگر بہت سارے، عامر ڈوگر صاحب ہو جائیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. میں سب کے نام یہاں پہ نہیں دے سکتا جو ان کی سینئر قیادت ہے. وہ دیگر لوگ بھی ہیں، عامر مغل ہو جائے، اس کے علاوہ شوکت بسرا صاحب ہو جائیں، دیگر لوگ ہو جائیں. یہ آپ کو احتجاج وغیرہ پہ بھی نظر آئے. باقی ان کے ینگسٹرز ہیں وہ بھی آپ کو نظر آتے ہیں. لیکن میں سینئر قیادت کی یہاں پہ خصوصاً بات کر رہا ہوں. اسد کیسر ہو گئے، عامر ڈوگر صاحب ہو گئے، اس کے علاوہ بیرسٹر گوہر ہو گئے، وہ بھی سوشل میڈیا پہ اس طرح تنقید نہیں کرتے. اسی طرح سلمان اکرم راجہ صاحب ہو جائیں، وہ بھی بڑی نپی تلی بڑی اچھی بات کرتے ہیں. لیکن جن کی ذمہ داری ہے کہ جنہوں نے میڈیا سے ڈیل کرنا ہے، وہ تو بالکل انہوں نے وہ جو ہے وہ شاید افریدی کی طرح ٹولے باز رکھے ہوئے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جائیں گے اور چھکے چوکے مارنا شروع ہو جائیں گے. کمیونیکیشن ایسے نہیں ہوتی. آپ کو تحمل سے چیزوں کو ڈیل کرنا پڑتا ہے، تحمل سے چیزوں کو آگے چلانا پڑتا ہے. تو یہ لوگ جو سوشل میڈیا پہ تنقید کر رہے ہیں، آپ اس سے ان کی نائیوٹی کا اندازہ لگائیں کہ یہ اپنی پاور بیس پہ حملہ آور ہیں. باقی جو ہاں سوشل میڈیا پہ کوئی غلط کرتا ہے اس کے اوپر آپ ضرور تنقید کریں. اب کیا ان میں سے کسی کو خان صاحب ان سے ناراض ہیں؟ بہت سارے لوگوں سے خان صاحب ناراض ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں پتا ہے کہ خان صاحب خوش نہیں. لیکن کیا کسی نے خان صاحب نے کہا ہے کہ ان کو جماعت سے نکال دیا جائے یا یہ غدار ہیں یا ایسی بات ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے. ہاں، صرف اور صرف ایک شخصیت ہے جس کے حوالے سے خان صاحب نے گو ایڈ دی تھی اور خان صاحب نے کہا تھا کہ اس کو جماعت سے فارغ کرو، یہ ہمارے لیے نقصان کر رہا ہے، یہ جس قسم کے بیانات دیتا ہے. اور یہ بات پھر ہوا، پھر اس شخص کو نکالا گیا، اور وہ شخص ہے شیر افضل مروت صاحب. شیر افضل مروت صاحب کے علاوہ خان صاحب نے کسی کے حوالے سے نہیں کہا کہ اس کو جماعت سے نکالو یا اس کے بیان سے ہمیں کوئی نقصان ہو گیا. وہ صرف اور صرف شیر افضل مروت صاحب تھے، ان کو نکال دیا گیا. اور پھر سرپرائزنگلی شیر افضل مروت صاحب جب دوبارہ خان صاحب سے ملے اور خان صاحب نے ان کو دوبارہ لے لیا، اور اس کے بعد شیر افضل مروت نے باقی اور بھی وہ بیانات وغیرہ دیتے رہتے ہیں. ان کا ایک اپنا سٹائل ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب سے بھی ان کا اختلاف ہوتا رہا، پر انہی کو صرف شیر افضل مروت صاحب کو خان صاحب نے نکالا تھا، لیکن بعد میں ان کو جماعت میں لے لیا. باقی کسی کے حوالے سے بھی خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ جناب اس کو جماعت سے نکال دو اور یہ اور وہ، ایسی کوئی بات نہیں. لیکن یہ جو لوگ ہیں جو اس طرح سوشل میڈیا پہ تنقید کر رہے ہیں اور اب ان کی سوشل میڈیا پہ میمز چل رہی ہیں، یہ میرے خیال میں دے ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ دا بیسٹ، اور دے ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ کہ ان کو کتنا جو ہے ان کی کامیابی کے اندر یا جس جگہ پہ وہ پہنچے ہوئے ہیں
اور یا پھر جتنی ان کی پاپولیرٹی ہے اس کو ٹکا ٹوکری ہونے میں کتنی دیر لگے گی، اس لیے کہ آپ کے پاس اسٹریٹ پاور نہیں ہے. آپ اپنا جو آپ کہتے ہیں ہم نے 1.5 لاکھ ووٹ لیا ہے، میں نے یہ لیا ہے، تو لے آؤ نا اس میں سے 50,000 بندہ اور سامنے لے آؤ. وہ تو نہیں، کہیں بھی نظر نہیں آتا. تو وہ جو آپ کی طاقت ہے وہ سوشل میڈیا پہ عوام کی سپورٹ جو ہے وہی ہے. وہ کسی زمانے میں ہو سکتا ہے کہ نون لیگ کے پاس چلی جائے، کسی زمانے میں پیپلز پارٹی کے پاس چلی جائے. ابھی جو آپ کو سوشل میڈیا پہ زیادہ پاپولر جماعت نظر آتی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، کیونکہ وہ سوسائٹی کا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، جو معاشرہ جس طرح سوچ رہا ہوتا ہے، سوشل میڈیا اس کی عکاسی کرتا ہے. باقی وہ جو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی سوشل میڈیا پہ یہ چیز بری ہو رہی ہے، وہ چیز بری ہو رہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بہت سارے ایسے مسائل ہیں، ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. وہ ضرور اس پہ حکومت بھی اقدام لے سکتی ہے، قانون نافذ کرنے والے بھی اقدام لے سکتے ہیں. لیکن جو سیاسی چیزیں ہیں اس کے اوپر اگر آپ پہ کوئی تنقید کرتا ہے اور آپ کو اتنی تکلیف ہو جاتی ہے کہ آپ فوراً جناب اس کے اوپر باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور جلسوں میں جا کے اس پہ تقریر کرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اٹ مینز کہ آپ جو ہے 2024 کی سیاست کو اور اس کے ڈائنامکس کو سمجھنے سے قاصر ہیں اور اب اپنی پاور کو سمجھنے سے قاصر ہیں. اب دیکھتے ہیں خان صاحب جو باہر آئیں گے تو کس کو کدھر کرتے ہیں، ٹیم میں سے آگے پیچھے لوگوں کو کہاں کیا جاتا ہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.